باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہننیا، خداوند نے تجھ کو نہیں بھیجا، لوگ جھوٹ پر بھروسہ کیے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ، اس کا 28واں باب، پہلی سے 17ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت یعنی شاہ یہودا صدقیہ کے عہد سلطنت کے شروع میں چوتھے برس کے 5ویں مہینے میں ہننیا بن عزور جبونی نبی نے خداوند کے گھر میں کاہنوں اور تمام لوگوں کے سامنے مجھ سے بات کر کے کہا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہ بابل کے جوئے کو توڑ دیا، اور 2 برس کے عرصہ کے بعد میں خداوند کے گھر کے ان سب ظروف کو جو شاہ بابل نبوکد نصر نے اس جگہ سے لیے اور بابل کو لے گیا، اس جگہ میں واپس لاؤں گا، اور میں شاہ یہودا یکنیا بن یویاکیم کو بما یہودا کے ان تمام جلاوطنوں کے جو بابل میں گئے اس جگہ میں واپس لاؤں گا، یوں خداوند کا فرمان ہے، کیونکہ میں شاہ بابل کے جوئے کو توڑ ڈالوں گا۔ تب ارمیا نے کاہنوں اور ان تمام لوگوں کے سامنے جو خداوند کے گھر میں کھڑے تھے ہننیا نبی سے کلام کیا۔ ارمیا نبی نے کہا، آمین، خداوند ایسا ہی کرے۔ خداوند تیری ان باتوں کو جن کی تو نے نبوت کی پورا کرے، اور خداوند کے گھر کے ظروف اور سب جلاوطنوں کو بابل سے اس جگہ میں واپس لائے۔ لیکن تو یہ کلمہ سن جو میں تیرے کانوں میں اور تمام لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں۔ جو نبی مجھ سے اور تجھ سے پہلے قدیم زمانے سے ہوتے آئے، انہوں نے بہت سے ملکوں اور بڑی مملکتوں کے خلاف جنگ اور بلا اور وبا کی نبوت کی، لیکن جو نبی سلامتی کی نبوت کرتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہوگا تو جانا جائے گا کہ در حقیقت خداوند نے اس نبی کو بھیجا۔ تب ہننیا نبی نے ارمیا نبی کی گردن پر سے جوا لیا اور اسے توڑ ڈالا، اور ہننیا نے سب لوگوں کے سامنے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس وقت سے 2 برس کے بعد شاہ بابل نبوکد نصر کا جوا سب قوموں کی گردن سے میں اسی طرح توڑ ڈالوں گا۔ اور ارمیا نبی اپنی راہ چلا گیا۔ پر بات اس کے کہ ہننیا نبی نے ارمیا نبی کی گردن پر سے جوا توڑ ڈالا تو ارمیا نے خداوند کا کلمہ پایا، اور اس نے کہا، جا اور ہننیا سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے لکڑی کے جوئے کو توڑا، پر اس کے عوض میں لوہے کا جوا بناؤں گا، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ان سب قوموں کی گردن پر لوہے کا جوا رکھوں گا، تاکہ وہ شاہ بابل نبوکد نصر کی خدمت گزاری کریں۔ سو وہ اس کی خدمت گزاری کریں گے، اور میں نے اس کو میدان کے حیوان بھی دے دیے ہیں۔ تب ارمیا نبی نے ہننیا نبی سے کہا، سن اے ہننیا، کہ خداوند نے تجھ کو نہیں بھیجا، اور تو نے ان لوگوں کو جھوٹ پر بھروسہ دلایا ہے۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں تجھ کو روئے زمین پر سے دور کروں گا، اور تو اسی برس میں مر جائے گا، کیونکہ تو نے خداوند کے خلاف سرکشی کی بات کہی۔ چنانچہ اسی برس کے 7ویں مہینے میں ہننیا نبی مر گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔
زبور 118 اس کی 29ویں 43ویں 79 سے 80 95 اور 102 آیات مقدسہ۔ جماعتی جواب: اے خداوند مجھے اپنے قوانین کی تعلیم دے، اے خداوند مجھے اپنے قوانین کی تعلیم دے۔ جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور اپنی شریعت مجھے عنایت فرما۔ حق کی بات میرے منہ سے جدا نہ کر، کیونکہ تیری قضاؤں پر میرا اعتماد ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند مجھے اپنے قوانین کی تعلیم دے۔ جو تجھ سے ڈرتے اور تیری شہادتوں کا لحاظ کرتے ہیں وہ میری طرف رجوع ہوں۔ تیرے قوانین میں میرا دل کامل رہے، ایسا نہ ہو کہ میں شرمندہ ہو جاؤں۔ جماعتی جواب: اے خداوند مجھے اپنے قوانین کی تعلیم دے۔ گنہگار مجھے تاکتے ہیں تاکہ مجھے ہلاک کریں۔ میں تیری شہادتوں کا لحاظ کرتا ہوں، میں تیری قضاؤں سے کنارہ نہیں کرتا، اس لیے کہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند مجھے اپنے قوانین کی تعلیم دے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ اس کلام کو جو تمہارے اندر پیوند کیا گیا ہے اور تمہاری جان بچا سکتا ہے، حلیمی سے قبول کر لو۔ ہالےلویا۔ یسوع نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر برکت دی اور روٹیاں شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے ہجوم کو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 14ویں باب کی 13ویں سے 21ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت یسوع یوحنا کی موت کی خبر سن کر وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور جب ہجوم نے سنا تو وہ شہروں سے پیدل اس کے پیچھے گیا، اور اس نے اتر کر ایک بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ اور جب شام ہوئی تو شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر چکا ہے، ہجوم کو رخصت کر تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ مگر انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہیں یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے ہجوم کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور توڑ کر روٹیاں شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے ہجوم کو، اور وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ کھانے والے تقریباً 5000 مرد تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔
لو۔ ہالےلویا۔ یسوع نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر برکت دی اور روٹیاں شاگردوں کو دیں اور شاگردوں نے ہجوم کو۔ یسوع نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر برکت دی اور روٹیاں شاگردوں کو دیں اور شاگردوں نے ہجوم کو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 14ویں باب کی 13ویں سے 21ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت یسوع یوحنا کی موت کی خبر سن کر وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور جب ہجوم نے سنا تو وہ شہروں سے پیدل اس کے پیچھے گیا، اور اس نے اتر کر ایک بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا۔ اس وقت یسوع یوحنا کی موت کی خبر سن کر وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور جب ہجوم نے سنا تو وہ شہروں سے پیدل اس کے پیچھے گیا، اور اس نے اتر کر ایک بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ اور جب شام ہوئی تو شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر چکا ہے، ہجوم کو رخصت کر تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ مگر انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہیں یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے ہجوم کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور توڑ کر روٹیاں شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے ہجوم کو، اور وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور عورتوں اور بچوں کے علاوہ کھانے والے تقریباً 5000 مرد تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔